بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 3 تولہ سونا تھا، اس پر سال گزر گیا، اب سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ کا کچھ تو خیر اس پہ تو بنتی بھی نہیں تھی، لیکن کچھ پیسہ اور آ گیا ہے، اب پیسہ آ گیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر سونا وغیرہ 7.5 تولہ سے کم ہو لیکن کچھ اور کیش بھی ہو، پھر تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ سونے کو آپ روپوں میں تبدیل کریں، پھر اس کو کیش کے ساتھ ملائیں، اور یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی قیمت بنے گی تو اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن چونکہ پورا سال سونے پہ گزرا اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ کیش نہیں تھا، یعنی سال کے اینڈ پر مزید کوئی کیش نہیں ہے، تو صرف 3.5 تولہ سونا رہا اور کیش وغیرہ ہے نہیں، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اور مال ہوتا تو ہوتی، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے پاس مال آیا تو جو سال کے بعد آتا ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر سال گزرنے سے 1 دن پہلے بھی آتا تو اس کو زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل کیا جاتا، لیکن اب یہ چونکہ سال کے بعد آیا ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں سیل کرنے کے لیے، لیکن وہ بک نہیں رہے ہیں موجودہ حالات کے تحت، اور ہر سال ان پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ پیسہ کیش وغیرہ ہے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو بہرحال آپ اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اچھی چیز تھی، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ پلاٹ کس نیت کے ساتھ خریدے تھے یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر تو صرف بیچنے کی نیت سے خریدے تھے کہ ابھی لے کے رکھ لیتے ہیں بعد میں پروفٹ کمائیں گے، تو پھر تو یہ مال تجارت تھا، سال بہ سال زکوٰۃ نکالنا بالکل ٹھیک تھا، اور آپ ابھی نہیں بک رہے تو موجودہ قیمت بہرحال پراپرٹی ڈیلر سے لگوا کر اس کی زکوٰۃ آپ بنا کر رکھ لیں، جب کبھی یہ بکیں یا آگے آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ نے یہ تجارت کی نیت سے نہیں لیے تھے، رہنے کے لیے تھے، یا یہ ارادہ بھی تھا کہ بیچ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا نہیں بکے تو اپنا گھر بنا لیں گے، بچوں کو تحفے میں دے دیں گے، تو یہ 2 نیتیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو یہ مال تجارت نہیں رہے گا، اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زبانی ایگریمنٹ کر کے پیسہ کافی سارا انویسٹ کر دیا، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، دیگر جو پارٹنرز ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پروف لاؤ تو ہمیں پتہ چلے کہ تمہارا پیسہ اس میں شامل تھا، ورنہ ہم کیسے تمہاری بات مان لیں۔ تو اب یہ پریشان ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی نہیں سنیں گے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپس میں کوئی معاہدہ ہو تو اس کو لکھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی یہ ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات شرم کرتے ہیں، بہنوئی لے رہا ہے، سالی لے رہی ہے، چچا لے رہا ہے، پھپھا لے رہا ہے، ہم کہتے ہیں لکھت پڑھت کریں گے، بڑی بری بات ہے۔ اچھا، اگر کریں تو سامنے والا ناراض ہوتا ہے، یار تمہیں ہمیں پہ اعتماد نہیں ہے، لکھوا رہے ہو، سائن کروا رہے ہو۔ بھائی شریعت ہے، یہ مستحب ہے۔ کسی کو بھی آپ پیسہ دیتے ہیں، کل کو وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے کبھی بھی آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، بولیں گے لاؤ پروف لے کر آؤ۔ آپ مروتوں میں چلتے رہیں، شریعت کا خون کرتے رہیں، چاچا کی مروت صحیح ہے، مامی کی مروت صحیح ہے، بھائی کی مروت میں کام ہوگا، ابا اماں کی مروت میں کام ہوگا، اللہ رسول اور دین کی مروت کوئی نہیں، اس شریعت کا کوئی خیال نہیں۔ نتیجے یہ نکلتے ہیں جیسے اب آپ پریشان ہیں، شدید قسم کے پریشان ہیں۔ اب آپ جب شریعت کو نہیں مانیں گے، جب آپ شریعت کی تلقین پہ نہیں چلیں گے، اللہ اس کے رسول کی حکمتیں آپ کو اپنی سوچ اور فکر کے مقابلے میں اتنی سی نظر آئیں گی تو یہ تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ کچھ اور کویسچنز ہیں اور لے لیتے ہیں۔ ایک یہ فرمایا تھا کہ جو دکانوں میں مال ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کا کسی نے مسئلہ بتایا ان کو کہ جو آپ کا سال گزر جائے پھر جتنا مال موجود ہے، جتنی اس کی قیمت ہو، اس کا مطابق آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، پہلے قیمت نکالیں پھر زکوٰۃ۔ اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی مال سستا دے دیتے ہیں کسی کو، کبھی مہنگا بھی دیتے ہیں، تو قیمت کا تعین اور حساب کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مال کتنے میں بکے گا آپ کی بارگیننگ کے بغیر، ایک یہ ہے۔ ایک ہے کہ باقاعدہ آپ کبھی حکمت کے ساتھ، کوئی باقاعدہ آتا ہوا گاہک ہے اسے تھوڑا کم میں دے دیا، نئے گاہک بنانے کے لیے سستا دے دیا، ادھار بھی دے دیتے ہیں۔ یہ جو خاص صورتیں ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل صورت کا اعتبار ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ مال نارمل طریقے سے بیچوں تو کتنے کا بنے گا، وہ قیمت نکال لیں، اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ خوف ہے کہ سامنے والے کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی یا وہ منع ہی کر دے گا، تو آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے چاہے گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر دیں، ادا ہو جائے گی۔